بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 410 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیت 31 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ ربط و تعلق آیت کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا تعلق کچھ یوں ہے کہ پچھلی آیات کریمہ میں یہود و نصارہ کے مشرک ہونے کی ایک وجہ بیان ہوئی ہے کہ ان کا حضرت مسیح اور حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہنا، جیسے مشرکین فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ ان دونوں کے مشرک ہونے کی وجہ بیان ہو رہی ہے، یعنی ان کا اپنے پوپ پادریوں کو رب کی طرح ماننا، جیسے مشرکین اپنے پنڈتوں کو مانتے ہیں کہ ان کی باتیں رب تعالیٰ کے احکام کی طرح قابل عمل جانتے ہیں۔ گویا ان کے اعتقادی شرک بیان فرمانے کے بعد عملی شرک کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ یہود نے ایک نبی کو، عیسائیوں نے دوسرے نبی کو خدا کا بیٹا مان لیا۔ اب ارشاد ہے کہ ان دونوں نے بہت سے اپنے عالموں درویشوں کو خدا کا شریک مانا۔ گویا ایک ایک کو شریک جاننے ماننے کا ذکر فرما کر بہت سوں کو شریک ماننے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق اس آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ یہود و نصارہ کے عقیدے صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں، جس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ان میں کوئی حقانیت ہے۔ اب ان کی اسی قسم کی بکواس کا ذکر ہو رہا ہے جس کا کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے، یعنی اپنے پوپ اور پادریوں کو وہ رب کی طرح جانتے اور مانتے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم۔ یہود نے اپنے علماء کو اور نصارہ نے اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے، اس طریقہ پر کہ حرام کو حلال کرنے میں اور حلال کو حرام کرنے میں ان کی اتباع کرتے ہیں، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی رب بنا لیا ہے، اور تورات و انجیل میں ان کو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ فقط ایک معبود برحق کی بندگی کریں، وہ معبود کے جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، سبحانہ عما یشرکون، وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔
یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہود و نصارہ کا ایک قسم کا شرک تو سن چکے ہیں، اب ان کا دوسری نوعیت کا شرک، یعنی یہود نے اپنے پوپوں کو، عیسائیوں نے اپنے پادریوں راہبوں کو اللہ کے سوا رب بنا رکھا ہے، انہیں رب تعالیٰ کے مقابل حرام اور حلال کا مالک جانتے اور مانتے ہیں، انہیں سجدے کرتے ہیں، ان سے اپنے گناہ معاف کرواتے ہیں۔ عیسائیوں نے حضرت مسیح ابن مریم کو اعتقاداً بھی رب مان لیا کہ انہیں خدا کا بیٹا مانا، غرض یہ کہ یہ لوگ عملاً اور اعتقاداً دونوں طرح سے مشرک ہیں، حالانکہ تورات و انجیل اور تمام آسمانی کتابوں میں انہیں حکم دیا گیا کہ اعتقادی عملی ہر طرح کی عبادت صرف رب تعالیٰ کی ہی کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ رب العزت ان کے شرک سے پاک ہے، بے نیاز ہے، وہ ان کو اس جرم کی سخت سزا دے گا۔ ترمذی اس میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، میرے گلے میں سونے کی سلیب تھی، فرمایا اے عدی اس بت کو اتار دو، اور میں نے حضور انور کو سورہ توبہ کی یہی آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا اور فرماتے ہوئے سنا کہ یہود و نصارہ اپنے پوپ پادریوں کو پوجتے نہیں تھے مگر جب ان کے پوپ پادری کسی چیز کو حلال کر دیتے تو وہ اسے حلال سمجھ لیتے، اور اگر وہ کسی چیز کو حرام کر دیتے تو وہ اسے حرام سمجھ لیتے، یعنی رب کے حکم کے خلاف چلتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں وَهَلْ بَدَلَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحِبَّاءَ سُوئِهِ وَرُحْبَانًا۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ بتا رہے ہیں بِأَن يَعْبُدُوا کے حوالے سے، اس میں اشارہ ہے کہ لِيَعْبُدُوا میں لام بمانے با ہے، لہٰذا یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ امر کا صلہ لام نہیں آتا۔ آگے سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کو کیوں مقدر مانا ہے؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں تاکہ حرف جر کا داخل ہونا صحیح ہو جائے۔ اللہ رسول کے حکم کے مقابلہ میں کسی اور کا حکم ماننا، اس کے حکم کو اچھا جاننا، قرآن و حدیث کے احکام کو ناقابل عمل یا برا جاننا صریح کفر ہے، ایسا شخص بدتر ہے، اس لیے گویا دوسروں کو الہ مان لیا، اس نے گویا دوسروں کو الہ مان لیا۔ یہ فائدہ ہمیں اتخذوا احبارہم سے حاصل ہوا ہے۔ دوسرا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ رسول کے مقابلہ میں کسی اور کی اطاعت کرنا، یہ در پردہ اسے الہ بنانا ہے، اسی لیے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من اتخذ الہہ ہواہ۔ تیسرا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ فائدہ مسیح ابن مریم فرمانے سے حاصل ہوا۔ اگر آپ کا باپ ہوتا تو دوسرے نبیوں کی طرح آپ کا صرف نام قرآن مجید میں آتا یا پھر باپ کی طرف آپ کی نسبت کی جاتی۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعوہم لآبائہم۔ چوتھا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ تورات و انجیل بلکہ تمام آسمانی کتب میں توحید اور عبادت کا حکم فرمایا گیا ہے۔ فروع میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر اصول دین ساری کتب کے یکساں ہیں۔ یہ فائدہ ہمیں تورات و انجیل فرمانے سے حاصل ہوا ہے۔ پانچواں فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ سارے اہل کتاب مشرک ہیں، اگرچہ ان کے احکام کھلے مشرکوں سے کچھ ہلکے ہیں۔ یہ فائدہ ہمیں وما امیروا سے حاصل ہوا ہے۔ چھٹا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ رسول کے سوا کسی کو حرام اور حلال کا مختار ماننا
کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال کرے جسے چاہے حرام کرے، یہ کھلا کھلا شرک ہے، یعنی اس نے دوسرا رب مان لیا ہے۔ یہ فائدہ ہمیں اربابن کی تفسیر سے حاصل ہوا ہے۔ ساتواں فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ تحیہ کرنا حرام ہے اور سجدہ عبادت کرنا شرک ہے۔ یہ فائدہ بھی اربابن کی تفسیر سے حاصل ہوا ہے۔ آئیے طلبہ کرام، اغراض و فوائد کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ آج کے درس پہ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ تم لوگ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حرام و حلال کا مالک سمجھتے ہو، تم نے بھی حضور کو رب مان لیا، تم بھی عیسائیوں کی طرح مشرک ہو۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بے شک رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مالک کونین بنایا ہے۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ حرام کر سکتے ہیں، اور فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ہمارے رسول لوگوں کے لیے طیب چیزیں حلال کرتے ہیں، خبیث چیزیں حرام کرتے ہیں، اور فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ۔ اس عیسائیوں کا اپنے پوپ پادریوں کو حرام و حلال کا مالک سمجھنا شرک ہے کہ رب نے انہیں مالک بنایا ہی نہیں۔ اب وہ جو کچھ حرام و حلال کریں گے رب کے مقابلہ میں کریں گے۔ مومنوں کا حضور کو مالک کے احکام سمجھنا اس لیے ہے کہ رب نے انہیں مالک بنایا ہے، اب جو کچھ وہ حکم کریں گے رب کی مرضی سے کریں گے۔ مشرک کا پتھر کی طرف سجدہ کرنا، یہ تعظیمی ہو یا عبادتی ہو، یہ حرام ہے اور شرک ہے۔ مسلمان کا کعبہ کی طرف سجدہ کرنا، زمزم کی تعظیم کرنا عین ایمان ہے۔ یہی فرق ہے مسلمانوں میں اور عیسائیوں یہودیوں میں۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ تم بھی عیسائیوں کی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گناہ معاف کرواتے ہو۔ جواب اس کا یہ دے رہے ہیں کہ ہم حضور انور سے رب کے گناہ نہیں بخشواتے، بلکہ حضور انور کے مارے ہوئے حقوق بخشواتے ہیں۔ ہر گناہ میں رب تعالیٰ کا بھی حق مارا جاتا ہے اور حضور انور کا بھی۔ مثلا ہمارا نماز نہ پڑھنا یہ رب تعالیٰ کی ناراضی کا باعث ہے، حضور انور کی تکلیف کا سبب ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اور حقدار ہی معاف کر سکتا ہے۔ تیسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ تم لوگ قرآن و حدیث کے مقابل اپنے امام مجتہد ابو حنیفہ کی بات کو مانتے ہو۔ تم کو آیات قرآنیہ حدیث نبویہ دکھائی جائیں مگر تم فقہ حنفی ہی دیکھتے ہو۔ تم نے امام اعظم کو ارباب من دون اللہ مان لیا ہے۔ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ ہم حدیث و قرآن کو امام اعظم سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تمہارے ترجمے تفسیر شرح پر اعتماد نہیں کرتے، ہم تمہارے مقابل ان کو مانتے ہیں نہ کہ اللہ رسول کے، لہٰذا تمہارا یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا۔